بعض کمزور ترین سلاطین سلطان مصطفیٰ اول اپنے بھائی کی وفات کے بعد 1026 ہجری کو سلطنت کی زمام حاصل کی۔ اس کے عہد میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ سلاطین کی تعین کے پیچھے کوئی غیر ملکی ہاتھ موجود ہے اور اسی کی ثوابدید سلاطین کا تقرر اور معزولی ہوتی ہے۔ یہ سلطان 3 ماہ کے بعد معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ اس کے بھتیجے عثمان ثانی نے لی، جس کی عمر 13 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ سلطان عثمان ثانی 1026 ہجری تا 1031 ہجری بمطابق 1617 عیسوی تا 1621 عیسوی اپنے چچا مصطفیٰ اول کی معزولی کے بعد سریر آرائے سلطنت ہوئے۔ بہت کم سن تھے، حتیٰ کہ 13 سال سے بھی عمر متجاوز نہیں ہوئی تھی۔ پولینڈ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا کیونکہ پولینڈ بغداد کی امارات میں مداخلت کر رہی تھی۔ 1029 ہجری بمطابق 1620 عیسوی میں پولینڈ کی درخواست پر صلح ہو گئی۔ انکشاریہ جو مسلسل جنگ کی وجہ سے تھک چکی تھی، مزید جنگ کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ سلطان انکشاریہ کی آرام طلبی پر بہت ناراض ہوا۔ اس نے اس باغی گروہ سے نجات حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ اس خطرناک معاملے کو نافذ کرنے کے لیے اس نے پیش بندی کے لیے چند اقدامات ضروری خیال کیے۔ اس نے ایشیائی صوبوں میں نئی فوج جمع کرنا شروع کر دی اور ان کی تنظیم کر کے انہیں خوب ٹریننگ دی۔ اس کے بعد اپنی اسکیم پر عمل شروع کر دیا۔ انکشاریہ کو اس بات کا علم ہو گیا۔ یہ لوگ سلطان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، توڑ پھوڑ اور فتنہ فساد کا بازار گرم کر دیا اور بالآخر سلطان کو معزول کرنے پر اتفاق کر لیا۔ 9 رجب 1031 ہجری بمطابق 20 مئی 1622 عیسوی میں سلطان عثمان ثانی کو معزول کر کے اس کی جگہ دوبارہ سلطان مصطفیٰ کو تخت پر بٹھا دیا۔ سلطان عثمان ثانی انکشاریہ کے ہاتھوں قتل ہوا اور انہوں نے ہمارے لیے بعض اشعار چھوڑے، جن میں سے ایک یہ ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے: میری نیت تھی کہ اپنی حکومت اور ملک کی خدمت کروں، لیکن تعجب ہے، حاسد میری بربادی کا سوچ رہے تھے۔ سلطان مصطفیٰ سریر آرائے سلطنت ہوئے۔ یہ دوسری بار تھی کہ اسے یہ منصب تفویض ہوا۔ فتنہ انکشاریہ کے بعد مصطفیٰ کی تولیت ایک کھیل تماشا تھا۔ اس کے بعد یہ تماشا مسلسل شروع رہا۔ انکشاریہ جسے چاہتے اعلیٰ مناصب پر فائز کرتے اور جسے چاہتے معزول کر دیتے۔ اعلیٰ مناصب اعلان بکنے لگے اور ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مصطفیٰ کے عہدے حکومت کے بعد 1 سال اور 4 ماہ میں 7 وزراء صدر اعظم تبدیل ہوئے۔ فرقہ سباہیہ اور امراء اناضول کے درمیان وزراء صدور کے تقرر کے سلسلے میں مسلسل رسی کشی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ بعض صدور اعظم صرف 1 ماہ اپنے منصب پر فائز رہے اور معزول کر دیے گئے۔ سلطان چونکہ کمزور تھا اور انکشاریہ تھا، اس لیے وہ ملکی معاملات کو سلجھانے سے قاصر تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اسے معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ امیر مراد رابع بن سلطان احمد اول کو سلطان مقرر کیا گیا۔ مراد رابع 1032 ہجری تا 1049 ہجری بمطابق 1622 عیسوی تا 1640 عیسوی سلطان مراد رابع اپنے چچا مصطفیٰ کی معزولی کے بعد 1032 ہجری بمطابق 1622 عیسوی تخت نشین ہوئے۔ کم عمری کی وجہ سے انکشاریہ ان پر چھا گئی۔ ملکی حالات حد درجہ خراب ہو گئے۔ سب سے پہلے اس نے داخلی حالات کو درست کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ خارجی حالات کی طرف اطمینان سے توجہ دے سکے۔ اس نے ان باغی فوجیوں سے نجات حاصل کرنے شروع کر دی جنہوں نے اس کے بھائی سلطان عثمان کو قتل کیا تھا۔ استنبول اور ملک کے کونے کونے سے شر انگیز اور فتنہ باز گروہوں کو چن چن کر قتل کیا۔ اس نے خبر رسانی کے لیے طاقتور اداروں کی بنیاد ڈالی اور ملک کے اندر رہنے والے تمام مفسدین کے ناموں کو اندراج کیا۔ سفر کے دوران جس علاقے میں بھی جاتے وہاں کے ظالموں اور باغیوں کو ان کا نام لے کر بلا لیتے اور انہیں عدم کی نیند سلا دیتے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں شراب نوشی اور تمباکو نوشی کو بالکل ممنوع قرار دے کر اس رجحان کو بالکل ختم کر دیا اور جتنے بھی لوگ اسلام سے برگشتہ ہوئے تمام کو نیست و نابود کر کے چھوڑا۔ صفوی شیعوں سے جنگ 1044 ہجری بمطابق 1634 عیسوی میں عراق کے صفوی شیعوں سے معرکہ ہوا۔ سلطان اس معرکے میں اپنی فوج کو خود قیادت کرتا ہوا
بغداد کی طرف پیش قدمی کی، جس پر عباس شاہ نے قبضہ کر کے یہاں کے سنیوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا اور عثمانی حاکم کو قتل کر دیا تھا۔ مراد نے بغداد کا محاصرہ کر لیا، توپوں سے گولہ باری کی اور فصیل شہر کو جگہ جگہ سے توڑ دیا۔ 1048 ہجری میں شہر فتح ہوا۔ سلطان فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا اور 20,000 شیعہ فوجیوں کو موت کی نیند سلا دی۔ پھر کچھ مدت تک یہاں مقیم رہا۔ فصیل شہر کی اصلاح کی، یہاں اپنی طرف سے ایک وزیر حاکم مقرر کیا۔ سلطان فوجوں کی قیادت خود کرتا تھا اور فوجیوں سے گھل مل جاتا تھا۔ بارہا ایسا بھی ہوا کہ گھوڑے کی پیٹھ پر غزوات میں کچھ دیر کے لیے سو کر اپنی نیند پوری کر لی اور پھر عازم جنگ ہوا۔ وفات 1640 عیسوی میں بیمار ہوئے۔ مرض اتنی شدید تھی کہ اندازہ ہو رہا تھا کہ فوت ہو جائیں گے، لیکن اللہ کریم نے شفا دی، مگر کچھ عرصہ بعد دوبارہ بیمار ہوئے اور 1640 عیسوی میں شباط میں وصال فرمایا۔ ان کی مدت حکومت 16 سال 11 ماہ ہے۔ جب آپ سریر آرائے سلطنت ہوئے تو خزانہ خالی تھا، لیکن جب وصال فرمایا تو خزانہ بھر چکا تھا۔ سلطان بے حد عقلمند، بہادر، روشن خیال اور پرہیزگار تھے۔ تمام شورشوں کو فرو کیا، باغیوں کا قلع قمع کیا اور مملکت کی حالت کو بہتر بنایا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو دولت عثمانیہ کا مؤسس ثانی خیال کیا جاتا ہے۔ ان کے عہد حکومت میں ملکی مالیات میں بہتری آئی۔ سلطان ابراہیم بن احمد اپنے بھائی مراد کے بعد تخت نشین ہوئے، کیونکہ مراد کی نرینہ اولاد نہیں تھی اور آل عثمان کی نسل میں مراد رابع کی موت کے بعد سوائے اس کے بھائی سلطان ابراہیم کے کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ سلطان ابراہیم اپنے بھائی کے دور حکومت میں مسلسل قید رہے، لیکن جب ان کے بھائی کا وصال ہوا تو سلطنت کے بڑے بڑے لوگوں نے قید خانے میں ان کو اپنے بھائی کی موت کی خبر سنائی۔ جب وہ اسے خبر سنانے کی غرض سے جیل میں گئے تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ لوگ اسے قتل کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ وہ ڈر گیا، بے حد پریشان ہو گیا، اور جب ان لوگوں نے انہیں اپنے بھائی کی موت کی خبر دی تو انہیں یقین نہ آیا، اس لیے انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔ مجبوراً ان لوگوں نے دروازے توڑ دیا، اندر داخل ہوئے، اسے مبارکباد دی، لیکن پھر بھی وہ اس مخمصے میں رہے کہ شاید یہ لوگ میرے دل کی بات جاننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس تنہائی کی زندگی کو دنیاوی بادشاہی پر ترجیح دیتے ہیں۔ جب یہ لوگ انہیں یقین نہ دلا سکے تو ان کی والدہ ان کے پاس آئی اور ان کے بھائی کی لاش ان کے پاس لائی گئی تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ جب وہ تخت نشین ہوئے اور امور مملکت اپنے ہاتھ میں لی تو اپنے بھائی کی نہایت تذک و احتشام کے ساتھ تدفین کی۔ جنازہ کے آگے 3 گھوڑے جن پر بغداد کی جنگ میں انہوں نے سواری کی تھی چل رہے تھے۔ پھر سلطان ابراہیم بن احمد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نامی مسجد میں آئے، جہاں خلاف کی تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوتے تو کہا کرتے تھے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ اے اللہ، تو نے مجھ جیسے ایک کمزور شخص کو اس مقام کے لائق بنایا۔ اے اللہ، میری حکومت کے عرصے میں اصلاح فرما اور اس قوم کے حال پر کرم فرما۔ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے سے راضی رہیں۔ السلاطین العثمانیہ کے مصنف ان کا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تمام جھوٹے الزامات جو ان کی ذات پر لگائے گئے ان لوگوں کی کارستانی ہے جو ان کے معزول کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور انہیں قتل کرنے کے در پہ تھے۔ ملک کے اندرونی حالات کافی حد تک اطمینان بخش ہو گئے، کیونکہ ان کے بھائی نے انکشاریہ کی طرف خاص توجہ دی تھی اور لشکر کی تنظیم نو کر کے تمام بغاوتوں کو کچل دیا تھا۔ اس لیے سلطان ابراہیم بن احمد نے فوج کی اخراجات میں بہتری لانے کی کوشش کی، بحریہ کو منظم خطوط پر استوار کیا، مالیات کو بہتر بنایا اور ٹیکسز کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا۔ صدر اعظم قرہ مصطفیٰ کمان کش پاشا کو سلطنت میں عورتوں کی مداخلت کو روکنے میں کامیاب ہو گئے اور شاہی دربار کے حاشیہ نشینوں کی مفسدیہ پردازیوں کا قلع قمع کر دیا جو دولت عثمانیہ کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور مختلف صوبوں میں رہنے والے بدماشوں، مفسدوں اور ڈاکوؤں کو ٹھکانے لگایا۔ بلغاریہ کے خلاف جنگ
جمہوریہ بلغاریہ جزیرہ کریٹ پر قابض تھے۔ اس نے دولت عثمانیہ کے ساتھ صلح سے فائدہ اٹھایا۔ بلغاریہ اور بحر ایجا کی تجارتی تحریک پر چھا گئی تھی۔ عثمانیوں نے مشرق میں بلغاریہ والوں کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کا عزم کر لیا، ایک لشکر اور بحریہ تیار کی اور بلغاریہ والوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ملک کے طول و عرض میں جتنے بھی بلگیری تھے تمام کو گرفتار کر لیا اور حکم دیا کہ ان کی تمام دولت اور املاک ضبط کر لی جائے۔ پھر اس نے 1055 ہجری بمطابق 1645 عیسوی میں جزیرہ کریٹ پر حملہ کر دیا اور اس کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا، لیکن استنبول میں فوجیوں نے بغاوت کر دی اور شہر میں لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ اسی دوران ان باغیوں نے سلطان ابراہیم کو معزول کر کے اس کے بیٹے محمد الرابع کو تخت نشین کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ حالانکہ محمد رابع کی عمر ابھی 7 سال بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ الغرض سلطان ابراہیم کو قتل کر دیا جبکہ وہ 8 سال اور 9 ماہ حکومت کر چکا تھا اور اس کی عمر 34 سال تھی۔ سلطان محمد رابع 1051 ہجری کو پیدا ہوا اور جب اسے حکومت کی ذمہ داری سونپی گئی تو اس کی عمر بھی ابھی 7 سال بھی نہیں ہوئی تھی۔ یورپ نے خیال کیا کہ دولت عثمانیہ کو سبق سکھانے کا اس سے بہتر موقع ہاتھ سے نہیں آئے گا، اس لیے یورپ نے ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے میں آسٹریا، پولینڈ، بلغاریہ، مالٹا کے راہب، پوپ اور روس سب شریک ہوئے اور اس معاہدے کو مقدس معاہدے کا نام دیا۔ یہ معاہدہ اسلامی پھیلاؤ کے سامنے بند باندھنے کے لیے کیا گیا تھا، جو عثمانی بہادروں کے جہاد کی بدولت مشرقی یورپ کے ہر گھر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ صلیبی دولت عثمانیہ کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے۔ اس نازک موقع پر اللہ کریم نے آل کوبریلی کو خدمت اسلام کے لیے منتخب کر لیا۔ وہ دشمنوں کے حملوں کا جواب دینے میں اور مملکت کو طاقتور بنانے میں حصہ لیں۔ صدر اعظم محمد کوبریلی جو 1072 ہجری بمطابق 1661 عیسوی میں فوت ہوئے نے اس مملکت کو اس کی ہیبت و سطوت لوٹا دی۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے احمد کوبریلی نے اپنے مرحوم والد کی پالیسی کو آگے بڑھایا اور ملک دشمن طاقتوں کی سازش کو ناکام بنایا۔ احمد نے آسٹریا اور بلغاریہ سے صلح کرنے سے انکار کر دیا اور ایک لشکر لے کر آسٹریا پر حملہ آور ہوا۔ 1074 ہجری میں اس نے آسٹریا کا سب سے بڑا قلعہ فتح کر لیا۔ یہ قلعہ نوہزل تھا جو ویانا کے مشرق میں واقع ہے۔ یہ قلعہ 25 صفر 1074 ہجری بمطابق 28 ستمبر 1663 عیسوی کو فتح ہوا۔ صدر اعظم کے دور میں فرانس نے دولت عثمانیہ کے قریب ہونے کی کوشش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور تجدید امتیازات کی درخواست کو قبول نہ کیا۔ پھر فرانس نے دھمکی دینے کی کوشش کی اور لوئیس 14 شاہ فرانس نے فرانسیسی سفیر کو ایک جنگی بحری بیڑے کے ساتھ روانہ کیا، لیکن اس دھمکی سے صدر اعظم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے اور کہا، مراعات ہماری طرف سے عطیہ تھیں، کوئی معاہدہ نہیں تھا، اس پر عمل کرنا ضروری ہو۔ فرانس نے اس آہنی اور ارادہ کے سامنے پسپائی اختیار کی، نرمی کی پالیسی اپنائی، دولت عثمانیہ کی منت سماجت کی، یہاں تک کہ قدیم معاہدوں کو بحال کر دیا گیا۔ 1084 ہجری میں اسے بیت المقدس کی حفاظت کی رعایت دوبارہ دے دی گئی۔ صدر اعظم احمد کوبریلی کی وفات کے ساتھ ہی عثمانی نظام کمزور پڑ گیا۔ آسٹریا نے ہنگری کے علاقے پر حملہ کر دیا اور قلعہ نوہزل، بست اور بودا کے شہر غصب کر لیے۔ پولینڈ کے فرمان روا نے بغداد کے صوبے پر غارت کر دی اور بلغاریہ کے جہازوں نے مورا اور یونان کے ساحلوں پر حلہ بول دیا۔ 1097 ہجری میں تھینا اور کورتھیا وغیرہ کے شہروں پر قبضہ ہو گیا۔ کتب تاریخ بتاتی ہے کہ علماء اور مملکت کے کئی دوسرے لوگوں نے سلطان محمد رابع کو معزول کرنے پر اتفاق کر لیا اور بالآخر 1099 ہجری میں اس کو معزول کر کے اس کے جگہ اس کے بھائی سلیمان ثانی کو تخت پر بٹھا دیا۔ سلطان سلیمان خان ثانی 1052 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اپنے بھائی محمد رابع کے بعد 1099 ہجری میں زمام اقتدار سنبھالی۔
اس کے دور حکومت میں دولت عثمانیہ مسلسل بحران کا شکار ہو رہی۔ دشمنوں کی کارستانیاں بڑھ گئی، بہت سے علاقے اور شہر چھن گئے۔ 1099 ہجری میں بلغراد کا سقوط عمل میں آیا۔ بلغاریہ بحر اٹلانٹک کے مشرقی سواحل دالماسیا اور یونان کے بعض علاقے دشمن کے قبضے میں چلے گئے اور دولت عثمانیہ کو مسلسل شکست کا سامنا رہا، حتیٰ کہ رب قدوس نے مسلمانوں کو مصطفیٰ بن محمد کوبرلی کی صورت میں ایک ایسا رہنما عطا فرمایا جس نے عثمانیوں کی ڈوبتی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچایا۔ انہوں نے اپنے والد گرامی کی پالیسی اختیار کی اور استنبول میں رہنے والے نصرانیوں کو وہ تمام کلیسے دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی جو پہلے گرا دیے گئے تھے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا۔ جو شخص بھی ان کے دینی شعائر پر ان کے عمل کی راہ میں رکاوٹ بنا اسے سخت سزا دی۔ اس حسن سلوک کی وجہ سے مسیحیوں کے دل میں دولت عثمانیہ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ مورا کے رومی عیسائیوں نے بلغاریہ کیتھولک عیسائیوں کے خلاف بغاوت کر دی اور ان کے لشکر کو اپنے علاقے سے مار بھگایا، کیونکہ بلغاریہ والے انہیں اپنے مذہب کیتھولک پر کاربند ہونے پر مجبور کرتے رہے اور ان پر ظلم ڈھارے رہے تھے۔ یہ لوگ عثمانی سلطنت کی حمایت میں داخل ہو گئے، چونکہ یہ سلطنت ان کے دین اور عقائد سے کچھ تعارض نہیں کرتی تھی، اس لیے انہوں نے کیتھولک عیسائیوں کے مقابلے میں ترک مسلمانوں کو ترجیح دی۔ یہ نصرانیوں کی اسلامی رواداری کے حق میں گواہی ہے۔ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس کے سائے میں انسانیت کو امن و آشتی نصیب ہوئی اور جان و مال، عزت و آبرو کے بارے اطمینان حاصل ہوا، کیونکہ قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسی رواداری کی تعلیم دی ہے۔ قرآن کریم میں اہل اسلام کو واشگاف الفاظ میں حکم دیا گیا ہے: اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کے دوست کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ مشیت ایزدی صدر اعظم جنگ کے میدان میں شہید ہوئے، جبکہ 1102 ہجری بمطابق 1700 میں صلیبی آسٹریا کے خلاف ایک معرکے میں جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول تھے۔ سلطان سلیمان ثانی کا وصال 26 رمضان المبارک 1102 ہجری بمطابق 23 جون 1691 عیسوی کو سلطان سلیمان ثانی اچانک فوت ہوئے۔ ان کی عمر 50 سال تھی اور مدت حکومت 3 سال 8 ماہ تھی۔ انہیں اپنے دادا سلطان سلیمان اول کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ سلطان سلیمان ثانی کی وفات کے بعد اس کا بھائی سلطنت عثمانیہ کا فرمانروا مقرر ہوا۔ سلطان احمد ثانی اپنے بھائی سلطان سلیمان ثانی کی وفات کے بعد سریر آرائے ہوئے۔ اس کے دور حکومت میں صدر اعظم مصطفیٰ بریلوی شہید ہوئے، جو دولت عثمانیہ کے لیے ایک عظیم عطیہ تھے۔ ان کے بعد صدر اعظم جی علی پاشا اوریجی مقرر ہوئے، لیکن وہ کمزور تھے۔ بندقیہ نے بحری ایجا کے بعض جزیروں پر قبضہ کر لیا۔ سلطان احمد ثانی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ 1106 ہجری بمطابق 1694 عیسوی کو ان کا وصال ہوا۔ ان کے مختصر سے عرصے جنگ و جدل اس دور کی فوجی نوک جھونک کا پتہ دیتی ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بھتیجا مصطفیٰ ثانی بن محمد رابع تخت نشین ہوا۔